تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں قرض معافی پر ایوان میں بحث ہوئی۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ کسانوں کے قرض معاف کرنے کے اپنے وعدے پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی کے اجلاس میں ایوان میں ہفتے کو قرض معافی پر بحث ہوئی۔ اس موقع پر ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ کسانوں کے قرض معاف کرنے کے وعدے پر عمل درآمد کیا گیا۔ اقتدار میں آنے کے 3 ماہ کے اندر ہی قرض معاف کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس نے 263 لاکھ کروڑ روپے کا قرض معاف کر دیا ہے۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ BRS نے صدیق پیٹ میں 96.62 کروڑ روپے کے قرض معاف کیے تھے، لیکن کانگریس کی حکومت نے 177 کروڑ روپے کا قرض معاف کیا ہے۔ اسی طرح سے سرسلہ میں BRS نے 101 کروڑ روپے کا قرض معاف کیا تھا، لیکن کانگریس حکومت کی جانب سے 175.84 کروڑ روپے کا قرض معاف کیا گیا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر کے مطابق نرمل میں BRS کے دور حکومت میں 110 کروڑ روپے کے قرض معاف کیے گئے تھے، لیکن کانگریس حکومت نے 202 کروڑ روپے کے قرض معاف کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریتو بندھو اور ریتو بھروسہ کی ایک فہرست بھی جاری کی جائے گی اور قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے ارکان کے حلقوں میں جتنی قرض معافی کی گئی ہے اس کی تفصیلات کا انکشاف کیا جائے گا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے RSS کے اراکین اور وزیر اعظم مودی سے سوال کیا ہے کہ کیا وہ گوالکر اور ساورکر کے چھترپتی شیواجی کے بارے میں کیے گئے ریمارکس کی حمایت کرتے ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا کہ سامبھاجی کے بارے میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے RSS سے اور وزیر اعظم مودی سے سوال کیا ہے کہ سامبھاجی کے بارے میں ساورکر اور گولوالکر نے اپنی کتابوں میں جن بدترین الفاظ کا استعمال کیا ہے کیا وہ اس سے متفق ہے؟ کیا موجودہ ہندو ساورکر کی بات کو قبول کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ RSS اور BJP یہ چاہتی ہے کہ ہماری مذہبی شناخت کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ RSS کے 100 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں اور یہ لوگ ہر زاویے سے مسلمانوں کو ان کے مذہب سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک پکچر آئی، میں RSS سے اور خاص طور سے وزیر اعظم سے اور RSS کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، چھترپتی سمبھاجی کو بدترین الفاظ کس نے استعمال کیے تھے؟ ساورکر نے چھترپتی سمبھاجی کے خلاف بدترین الفاظ استعمال کیے، گولوالکر اپنی بنچ آف تھاٹس میں۔ اگر میں بولوں گا تو یہ ٹی وی چینل والے روزہ کھولنے سے پہلے میرے کو بتائیں گے ارے کیا بول دیا آپ، انہوں کیا بولے معلوم ان کو تو کیا وزیر اعظم متفق ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم بولے اچھا پکچر ہے، جو انہوں نے گولوالکر کو اپنا گرو کہا، تو گولوالکر نے چھترپتی سمبھاجی کے خلاف جو بات کہی تھی کیا اس کو قابل قبول ہے؟ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن قانون ساز کونسل مرزا رحمت بیگ کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن قانون ساز کونسل مرزا رحمت بیگ کی سالگرہ کے موقع پر چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کی جانب سے انہیں مبارکباد پیش کی گئی۔ چیف منسٹر نے اپنے پیغام میں کہا کہ اللہ تعالیٰ مرزا رحمت بیگ کو مکمل صحت اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ مرزا رحمت بیگ ہمیشہ عوامی خدمات میں مصروف رہتے ہیں اور ریاست کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ محکمہ آبکاری کے حکام نے پرانے شہر کے علاقے دھول پیٹ میں گانجے کی کلفی، آئس کریم اور مٹھائیوں کی تیاری اور اسے فروخت کرنے والے ریکٹ کو بے نقاب کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے محکمہ آبکاری کے حکام نے دھول پیٹ علاقے میں چھاپہ مارا۔ عہدیداروں کو اطلاع ملی تھی کہ ہولی کے موقع پر گانجے کی کلفیاں، چاکلیٹ، آئس کریم اور مٹھائیاں فروخت کی جا رہی ہیں۔ عہدیداروں نے ستیہ نارائن سنگھ نامی ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے پاس سے 100 گانجے کی کلفی، آئس کریم اور مٹھائیاں ضبط کی گئی ہیں۔ پولیس نے اس کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا ہے اور اس ریکٹ میں کون کون ملوث ہے اس کی تحقیقات میں مصروف ہو گئی ہے۔ محبوب آباد ضلع کے دنتالا پلی منڈل کے ویمولا پلی گاؤں میں کسانوں نے پالیرو ندی میں پانی چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے۔
ریاست تلنگانہ کے مختلف مقامات پر آبپاشی کا پانی نہ ملنے سے فصلیں سوکھ رہی ہیں۔ کسانوں کی جانب سے احتجاج کرتے ہوئے آبپاشی کے لیے پانی مہیا کروانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ قرض حاصل کر فصلیں اگانے والے کسان تو سخت پریشان ہیں۔ محبوب آباد ضلع کے دنتارا پلی منڈل کے ویمولا پلی گاؤں کے کسانوں نے بتایا کہ پانی کی قلت کی وجہ سے ان کی فصلیں سوکھ رہی ہیں۔ انہوں نے حکومت سے پالیرو ندی سے پانی چھوڑنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر پانی نہیں چھوڑا گیا تو وہ اپنی جان دے دیں گے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بازار گھاٹ علاقے میں منعقد دعوت افطار میں شرکت کی۔ حلقہ اسمبلی نامپلی کے بازار گھاٹ علاقے میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین نے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین کے ہمراہ دعوت افطار میں شرکت کی۔ ریڈ ہلز ڈویژن کے کارپوریٹر عارف رضوان نامپلی حلقے کے دیگر کارپوریٹرز کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین اور سرگرم کارکنان بھی اس موقع پر موجود رہے۔ ملکاجگیری میں بیارس قائدین نے حکومت کے خلاف احتجاج درج کروایا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کا پتلا جلا کر حکومت کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ سابق چیف منسٹر KCR پر موجودہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے تبصروں اور BRS MLA جگدیش ریڈی کی اسمبلی اجلاس سے معطلی کے خلاف ملکاجگیری میں BRS کے قائدین نے احتجاج درج کروایا۔ دریاسنا چیف منسٹر ریونت ریڈی کا علامتی پتلا جلا کر حکومت کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ MLA مری راج شیکھر ریڈی، BRS کے کارپوریٹرز، قائدین اور کارکنان کی بڑی تعداد نے احتجاج میں حصہ لیا۔ ملکاجگیری کے MLA مری راج شیکھر ریڈی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت جمہوریت کا قتل کر رہی ہے۔ انہوں نے KCR کے بارے میں اپنے نامناسب تبصروں پر وزیر اعلیٰ سے فوراً معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ముందా అని అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రదాత తెలంగాణను అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్లి 10 ఏళ్ళు బంగారు తెలంగాణ దిశగా అడుగులేయించిన మన KCR గారి పైన ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి గారు అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం, అదేవిధంగా నిన్న మొన్న అసెంబ్లీలో జగదీష్ రెడ్డి గారిని సస్పెండ్ చేయడం లాంటి చర్యలు చేపట్టి ఇలా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూలి చేస్తుంది. దానికి నిరసనగానే ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున మల్కాజ్గిరిలో ఇలా TRS శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున కదిలి వచ్చి నిరసనని వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. ఇకనైనా మీకు ప్రజలు ఒక అధికారం ఇచ్చిండ్రు, ప్రజల పక్షాన నిలబడి ప్రజలకు ఏవైతే మీరు 6 గ్యారెంటీలు ఇచ్చిండ్రో వాటిని నెరవేర్చే క్రమం మీ దృష్టి పెట్టాలి. కానీ ఇలా ప్రతిపక్షంలో ఉన్న నాయకులను విమర్శించి వాళ్ళని గొంతు నొక్కే కార్యక్రమం చేపట్టొద్దని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఇవాళ ఇటువంటి చర్యలు మానుకోవాలా, ప్రజా సంక్షేమం చేయాలని మరొక్కసారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ ఈ యొక్క చర్యలను మానుకోవాలని మరీ తెలియజేసుకున్నాం. జై తెలంగాణ. ریاست آندھرا پردیش کے نیلور ضلع کے رحمت آباد میں واقع حضرت مرزا محمد حسین بیگ عرف استاد بابا کے 41ویں عرس شریف کے موقع پر ایک طرحی نعتیہ مشاعرے کا انعقاد عمل میں آیا ہے۔ رحمت آباد میں واقع حضرت مرزا محمد حسین بیگ عرف استاد بابا کے 41ویں عرس کے موقع پر ایک طرحی نعتیہ مشاعرے کا انعقاد عمل میں آیا۔ آندھرا پردیش، مہاراشٹر اور تلنگانہ کے شعراء اکرام نے مشاعرے میں حصہ لیا۔ اس کی نگرانی سجادہ نشین ممدوح مولانا عباس علی بیگ نے کی۔ حیدرآباد کے سینئر شاعر ڈاکٹر محسن جلگانوی نے اس کی صدارت کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ مشاعرے کی ابتدا 41 سال پہلے حضرت شیخ جیلانی بادشاہ نے کی تھی اور ان کے فرزند محمد رحمت علی نے اس سلسلے کو برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقدس سرزمین پر ماہ مقدس میں نعتیہ مشاعرے کا انعقاد باعث برکت ہے۔ مشاعرے کا آغاز حافظ ابراہیم بیگ کی قرات کلام پاک سے ہوا۔ مولانا شفیع احمد سجادہ نشین پیر سید امان اللہ شاہ قادری تروپتی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مشاعرے میں حیدرآباد سے ڈاکٹر محسن جلگانوی، اشرت شرفی، ڈاکٹر طیب پاشا قادری، سعد اللہ خان سبیل، نجیب احمد نجیب، ناگپور سے مشتاق احسن، کڑپا سے محمد شاہد محمود، ڈاکٹر امجد، سردار ساحل، انور ہادی جنیدی، عارف امینی، پروفیسر امین اللہ، نیلور سے شریف مصفی کے علاوہ مقامی شاعر نذیر انپڑھ نے اپنا طرحی نعتیہ کلام پیش کیا۔ اس موقع پر عقیدت مندوں کی
काबिल लिहाज तादाद मौजूद रही। रात देर गए दुरूद व सलाम के साथ मुशायरा इख्तिताम को पहुंचा। उर्स कमेटी के मुहर्रिक मोहम्मद रहमत अली ने उर्स तकारीब और नातिया मुशायरे के इंतजामात में भरपूर हिस्सा लिया। रियासत झारखंड के गिरिडीह जिले में होली के जुलूस के दौरान दो गिरोह के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। कई दुकानात और गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया गया। जराये ने बताया कि गुड़थंबा कस्बे में झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब मुकामी लोगों ने उनके इलाके से गुजरने वाले होली के जुलूस पर एतराज किया। मुकामी लोगों का इल्जाम है कि जुलूस में हिस्सा लेने वाले अफराद ने इश्तियाल अंगेज नारे लगाए थे। इतना ही नहीं, होली मनाने वालों ने जुलूस को गोड़थंबा चौक की मस्जिद वाली गली से भी गुजारने की कोशिश की, जिसके बाद झगड़ा शुरू हुआ और पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। होली मनाने वाले शरपसंदों ने कई दुकानात और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। सूरत हाल बिगड़ते ही पुलिस सुपरिटेंडेंट विमल कुमार, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर स्मिता कुमारी और मुताबिक पुलिस स्टेशन के एहलकार मौके पर पहुंचे और नज़्म व नस्क को बहाल करने की कोशिश में जुट गए। वहां पर तैनात पुलिस टीम ने भी मुदाखलत करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई और चंद ही मिनटों में सूरत हाल मजीद बिगड़ गई और शरपसंदों ने गाड़ियों और दुकानात को आग लगा दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तसादुम तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। एसपी विमल कुमार ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा है कि होली के जश्न के दौरान गुड़थंबा हल्के में 2 बरादरियों के दरमियान तसादुम हुआ है। मुलविस अफराद की निशानदही की जा रही है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सूरत हाल काबू में है और कोई बड़े जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि कई गाड़ियों को नजर आतिश किया गया है। दूसरी जानिब डीडीसी स्मिता कुमारी ने इस बात पर जोर दिया कि अमन व अमान को बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बदअमनी की वजह से माहौल खराब हो रहा है और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा जारी है। 15वीं रमजान की शब करोड़ों ज़ायरीन उम्रा की अदायगी के लिए मस्जिद हराम में इकट्ठा हुए। दुनिया भर में रमजानुल मुबारक का महीना अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। माह मुक़द्दस में उम्रा ज़ायरीन की तादाद मामूल से कई गुना ज़ायद बढ़ गई है। दूसरे अशरे में 15वीं रमजान की शब करोड़ों अफराद मस्जिदुल हराम में इबादतों में मसरूफ़ रहे। शेख बलीला ने क़यामुल लैल के बाद ख़ुसूसी दुआएं की। हरमैन शरीफैन के उमूर की जनरल अथॉरिटी ने बताया है कि माह सियाम के इब्तदाई 10 दिनों में मस्जिदुल हराम में इबादत और ज़ियारत के लिए आने वालों की तादाद 2.5 करोड़ से भी तजावुज़ कर गई है। बताया जाता है कि रमज़ान मुबारक के पहले अशरे के दौरान 55 लाख ज़ायरीन ने उम्रे की सआदत भी हासिल की है। ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद को मुनज़्ज़म करने के लिए वसी पैमाने पर इंतज़ामात किए गए हैं। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि जल्द ही बेगमपेट रेलवे स्टेशन आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। स्टेशन में तमाम अमला खवातीन का होगा। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने हफ्ते की सुबह बेगमपेट रेलवे स्टेशन के जदीदकारी के कामों का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि बेगमपेट रेलवे स्टेशन की जदीदकारी के काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। जल्द ही स्टेशन को आवाम के लिए खोला जाएगा। जी किशन रेड्डी ने कहा कि बेगमपेट रेलवे स्टेशन को ऑल वुमेन स्टेशन में तब्दील किया जा रहा है, जहां सिक्योरिटी स्टाफ समेत तमाम ओहदेदारान, मुलाजिमीन और माविन अमला खवातीन पर मुश्तमिल होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही जदीद स्टेशन का इफ्तिताह करने के बाद मुसाफिरों को मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी फराहम की जाएगी। मरकजी वजीर के मुताबिक रोजाना तकरीबन 15 से 18 हज़ार मुसाफिर बेगमपेट रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। पहले मरहले में 26 करोड़ रुपए की लागत से जदीदकारी के 90% काम मुकम्मल किए जा चुके हैं। उन्होंने निशानदही की कि इस साल रियासत में रेलवे तरक्याती कामों के लिए 5,335 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं और मजमूई तौर पर 39,300 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे के तरक्याती मंसूबे जारी हैं। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने अवामी शिकायत को मौसर तरीके से हल करने के लिए एक शिकायती सेल तश्कील दिया है, जो हर हफ्ता सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे तक काम करेगा। अवामी शिकायत के हल के लिए तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने एक शिकायती सेल तश्कील दिया है, जो कि हर हफ्ता सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे तक कारगर रहेगा।
یہ شکایتی سیل چیف ایگزیکٹو آفیسر TG وقف بورڈ کے چیمبر میں پہلی منزل واقع حج ہاؤس حیدرآباد میں کام کرے گا۔ اس دوران اسسٹنٹ سیکرٹریز، اکاؤنٹس آفیسرز، افسران ڈیوٹی، ایگزیکٹو آفیسرز، لا آفیسرز، سپرنٹینڈنٹ، تمام سیکشنز اور زونز کے سپرنٹینڈنٹ شکایت سیل میں موجود رہیں گے۔ عوام الناس سے یہ خواہش کی گئی ہے کہ وہ ہر ہفتہ صبح 10:30 سے دوپہر 1 بجے تک کام کرنے والے اس شکایتی سیل سے رجوع ہوتے ہوئے اپنی شکایت درج کروائیں۔ یہ بھی بتا دیں کہ جو شکایت سیل قائم کیا گیا ہے وہ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ حیدرآباد کے پرجاوانی سیکشن کے تحت کام کرے گا۔ بھارت راشٹر سمیتی کے رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے حکومت آندھرا پردیش کی جانب سے ناگرجنا ساگر کی بائیں نہر سے پانی حاصل کرنے پر حکومت تلنگانہ کی جانب سے کوئی کارروائی نہ کیے جانے پر سوال اٹھایا ہے۔ قانون ساز کونسل میں BRS کی MLC کے کویتا نے آندھرا پردیش حکومت کی جانب سے ناگرجنا ساگر کی بائیں نہر سے پانی حاصل کرنے پر حکومت تلنگانہ پر تنقید کی اور پوچھا کہ حکومت اسے کیوں نہیں روک رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ کرشنا کے پانی کے حصے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اگر یہ سچ ہے تو پھر ناگرجنا ساگر اب تک ریاست تلنگانہ کے حصے میں کیوں نہیں آیا۔ کونسل کے چیئرمین کی جانب سے کے کویتا کی تقریر کے دوران نویسنس کا لفظ استعمال کرنے پر کے کویتا نے ناراضگی ظاہر کی اور چیئرمین سے اسے ریکارڈ سے ہٹانے کا بھی مطالبہ کیا۔ MLC کویتا نے کہا کہ BRS کے اراکین اسمبلی اور اراکین کونسل کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت انتقامی انداز میں کام کر رہی ہے۔ کلچر پہ بہت پراؤڈ محسوس کرتے ہیں کیونکہ تلنگانہ ایک گلدستہ کے جیسا ہے، سبھی لوگوں کو لے کے ساتھ میں چلنے کی ہماری ایک بہت پرانا کلچر ہے۔ تلنگانہ ہو یا آندھرا پردیش ہو، ہمیشہ کیبنٹ میں ایک مائنورٹی کو جگہ دیا گیا ہے اور ایک ST لمباڑا جو ٹرائب ہوتا ہے ان کو ہمیشہ سے ہی ایک جگہ دی جاتی تھی، لیکن آج یہ گورنمنٹ میں پہلی بار ہے ہسٹری میں ایک بھی مائنورٹی ممبر نہیں ہے، ایک بھی ST لمباڑا ممبر نہیں ہے۔ اٹ از این انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ۔ تو ہم نے آج گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ جلد سے جلد مائنورٹی ممبر کو آپ کیبنٹ میں انکلوڈ کیجیے، ST لمباڑا اس کو انکلوڈ کیجیے، کیونکہ تلنگانہ ایک ایسا کلچرلی میلٹنگ پاٹ ہے، سارے لوگوں کو ساتھ میں لے کے چلنے کا کلچر یہاں پہ ہے۔ جب اگر مائنورٹی یا ST لمباڑا کوئی ہوتا نہیں ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارا ریپرزنٹیشن نہیں۔ ورنگل ضلع میں BRS اور کانگریس قائدین کے درمیان جھگڑا ہوا، پولیس نے BRS قائدین پر لاٹھی چارج کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ورنگل ضلع کے دوگنڈی منڈل کے گرنی باوی گاؤں میں کوملا جترا کے موقع پر BRS کے قائدین جترا میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، لیکن کانگریس قائدین نے BRS کے قائدین کو روک دیا، جس کے نتیجے میں دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر جھگڑے کو ختم کروایا۔ درمیان اثنا پولیس کی جانب سے BRS کے لیڈرز پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ KCR جس دن اسمبلی میں آئیں گے اسی دن کرشنا ندی کے پانی پر بحث ہوگی۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ایوان میں تقریر کے دوران قائد حزب اختلاف KCR پر تنقید کی اور کہا کہ وہ صرف 2 بار ایوان میں آئے ہیں اور انہیں 1 دسمبر 2023 سے آج تک حکومت نے 57,84,000 روپے بطور تنخواہ ادا کی ہے۔ حکومت سے تنخواہیں لینے اور عوام کے مسائل کو نظر انداز کرنے پر ریونت ریڈی نے KCR پر نکتہ چینی کی اور KCR پر آئینی اداروں کو متاثر کرنے اور تلنگانہ کے حقوق گروی رکھنے کا الزام لگایا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ جس دن KCR اسمبلی میں آئیں گے اسی دن کرشنا ندی کے پانی اور امتیازی سلوک پر بحث ہوگی، اور اگر KCR یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ کانگریس حکومت غلط ہے تو وہ بھارت راشٹر سمیتی سے معافی مانگیں گے۔ ریاست گجرات کے احمد آباد میں لوگوں کی کاروں اور دکانوں میں توڑ پھوڑ کرنے والے بدماشوں کو پولیس نے گرفتار کیا۔ پولیس کے ساتھ تعاون نہ کرنے پر انہیں لاٹھیوں سے پیٹا گیا۔ تفصیلات کے مطابق احمد آباد کے وسترال علاقے میں ہولی سے ایک دن پہلے اس وقت افراتفری مچ گئی جب کچھ شرپسندوں نے شاشوت 2 سوسائٹی کے قریب ہنگامہ برپا کیا۔
اطلاعات کے مطابق تقریباً 15 سے 20 افراد پر مشتمل ایک گروہ نے علاقے میں کھڑی کئی گاڑیوں کو اپنا نشانہ بنایا. گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی. واقعے کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیر لیا اور CCTV فوٹیج کی بنیاد پر تحقیقات کا آغاز کیا. دریا اثنا پولیس نے اس حرکت میں ملوث لوگوں کو گرفتار کیا. بتایا جاتا ہے کہ جب ایک اہم ملزم کی شناخت کر اسے گرفتار کیا گیا تو اس نے پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کیا، جس کی وجہ سے پولیس نے لاٹھیاں برسا کر اس پر قابو پایا. اس طرح کی حرکت کیوں کی گئی ہے اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے. احمد آباد پولیس کے DCP بلدیو دیسائی نے کہا ہے کہ وسرال میں تشدد اور توڑ پھوڑ میں ملوث لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس بدامنی پھیلانے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے گی. صورتحال پر قابو پانے اور اس طرح کے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے. BRS کی MLC کی کویتا نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ لمباڑا قبیلے کے ایک رکن کو کابینہ میں شامل کرے. قانون ساز کونسل میں بھارت راشٹریہ سمیتی کی MLC کی کویتا نے کہا کہ تلنگانہ ہو یا آندھرا پردیش ہمیشہ سے ہی اقلیتی اور لمباڑا قبیلے کے فرد کو نمائندگی دی جاتی رہی ہے، لیکن تاریخ میں پہلی بار کسی اقلیتی طبقے کے فرد کو اور لمباڑا قبیلے کے فرد کو کابینہ میں نمائندگی نہیں دی گئی. انہوں نے حکومت کے اس فیصلے پر نکتہ چینی کی اور ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ لمباڑا قبیلے کے ایک رکن کو کابینہ میں شامل کرے. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،